بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال وإن ماله من ماله ثلاث حالانکہ اس کا مال صرف تین چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ما اکلا فافنا، جو کھا کر انسان نے فنا کر دیا، ختم کر دیا، وہ اس کا مال ہے۔ دوسری چیز او لبس فابلا، کہ جو اس نے پہن کر پرانا اور بوسیدہ کر دیا، وہ اس کا مال ہے۔ اور تیسری چیز او اعطا فقتنا، جو اس نے کسی کو دے کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، یعنی صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں خرچ کر کے کسی کو دے کر جو اپنے لیے فقتنا اس نے ذخیرہ کر لیا، وہ اس کا مال ہے۔ تو پہلی چیز جو کھا کر فنا کر دیا، ختم ہو گیا، وہ انسان کا مال۔ دوسری چیز جو پہن کر پرانا بوسیدہ کر دیا، وہ اس کا مال ہے۔ اور تیسری چیز جو کسی کو دے کر آخرت میں اپنے لیے سیو کر لیا، محفوظ کر لیا، وہ اس کا مال ہے۔ وما سوا ذالک فہو ذاہب وتارکہ للناس، اور اس کے علاوہ جتنی شکلیں ہیں مال کی جو تم جمع کرتے ہو، جو تم بناتے ہو، جو تم جوڑتے ہو، جو تم عمارتیں کھڑی کرتے ہو، جو تم اپنے لیے بینک بیلنس جمع کرتے ہو، وہ سب کا سب فرمایا فہو ذاہب وتارکہ للناس، وہ تمہارا مال نہیں، وہ تو انسان لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے۔ انسان کا مال صرف دیکھا جائے تو بس یہ تین چیزیں ہیں، آپ اس پہ غور کر لیجئے، چوتھی کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ حقیقت میں یہی تین چیزیں ہیں جو انسان کا مال بننے والی ہیں۔ پہلی چیز کیا کہ ایک انسان جو کھا کر اپنے جسم کا حصہ بنا دیتا ہے، آپ کے حلق سے اترنے والا لقمہ آپ کا مال ہے۔ دوسری چیز جو آپ کے بدن پر کپڑا جس کو آپ نے پہنا ہوا ہے اور پرانا کر دیا، بس یہی آپ کا مال ہے۔ اور تیسری چیز جو آخرت میں صدقہ کر کے آپ نے محفوظ کر دیا، اللہ تعالی کے پاس اس کو رکھوا دیا، تو بس وہی آپ کا مال ہے جو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو اعلیٰ درجے کے اضافے کے ساتھ لوٹائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ میرا گھر، میرا بنگلہ، میری گاڑی، میرا بینک بیلنس، میرے گھر کا ساز و سامان، میرا فرنیچر، میرے گھر کے اثاثہ جات، میرے برتن، میری ساری چیزیں جو میں جمع کرتا ہوں، خریدتا ہوں، اس کو اپنی ملکیت میں رکھتا ہوں، یہ بھی تو میرا مال ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہری اعتبار سے آپ اس کے مالک ہیں، آپ کی ملکیت کی چیزیں ہیں، لیکن حقیقت میں نتیجے کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے یہ آپ کا تو نہیں ہے نا، یہ تو آپ کا چھوڑا ہوا وہ مال ہے کہ جو آپ اپنے وارثوں کے لیے جمع کر رہے ہیں۔ آج آپ کی آنکھ بند ہوتی ہے تو یہ سب کس کا ہے؟ وہ چلتی ہوئی گاڑی کس کی ہے؟ یہ اعلیٰ قسم کی کوٹھیاں اور بنگلے جو آپ نے بنائے ہیں، یہ کس کے ہیں؟ یہ آپ کے تو نہیں ہیں۔ آپ کی آنکھ بند ہوتے ہی اس پر جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ اس کے طلب کرنے والے آ جاتے ہیں، اس کے حصے بکھرے شروع ہو جاتے ہیں، اس کی تقسیم شروع ہو جاتی ہے، اور آپس کی لڑائیاں اور نزاعات بھی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کا تھوڑی، یہ تو لوگوں کا ہے، یہ تو وراثت کا مال ہے۔ تو اس سے گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ فکر دی ہے، ہمیں یہ سوچ دی ہے، ہمیں یہ جذبہ دیا ہے کہ بس اپنے مال کی حد تک انسان کو محدود رہنا چاہیے، زیادہ جوڑنے اور جمع کرنے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ اپنے لیے نہیں، وہ اپنے وارثوں کے لیے جمع کر رہے ہیں۔ اس حدیث سے نقطے کی یہ بات بہت اہم معلوم ہوتی ہے کہ مال کا جمع کرنا یہ نہیں ہے کہ انسان 2 سے 4 اور 4 سے 8 اور 8 سے 12 جمع کرنا شروع کر دے، پیسوں کو جوڑ جوڑ کر رکھنا شروع کر دے، یہ مال جمع کرنا ہے۔ نہیں نہیں، یہ تو جمع کرنا نہیں ہے، یہ تو دوسروں کے لیے آپ نے جوڑنا شروع کیا ہوا ہے۔ اپنے لیے آپ نے مال کیا جمع کیا؟ اپنے لیے آپ نے اپنی ذات کے لیے کیا مال جمع کیا؟ اس مال کے جمع کرنے کی اگر شکل ہے تو وہ یہ کہ اعطا فقتنا، یہ آخرت میں آپ دے کر اپنے لیے سیو کر، یہ ہے مال جمع کر۔ جو مال آپ نے دنیا میں جمع کیا وہ تو وارثوں کے لیے ہے، وہ آپ کے لیے نہیں۔ آپ کے لیے وہ مال ہے کہ جو آپ نے اللہ کے پاس رکھوا کر اس کو محفوظ کر، جیسے کہ ایک اور حدیث میں واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کسی نے بکری ذبح کی اور اس کا سارا گوشت صدقہ کر دیا سوائے دستی کے گوشت کے، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی گئی تھی، کہ دستی کا گوشت آپ کے لیے بچایا گیا تھا، باقی سب صدقہ کر دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بچا؟ یعنی بکری جب آپ کو پتہ چلی کہ ذبح کر دی گئی ہے تو آپ نے پوچھا کہ بھئی کیا بچایا؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ دستی کا گوشت بچا ہے، دستی کا گوشت بچ گیا، باقی سب خرچ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یوں مت کہو کہ دستی کا گوشت بچ گیا، نہیں، پوری بکری بچ گئی، بکری کا سارا گوشت بچ گیا جو تم نے صدقہ کر دیا۔ یہ دستی کا گوشت جس کو بچا لیا گیا، یہ بچایا نہیں بلکہ خرچ ہوا۔
اللہ اکبر. آپ سوچیں ذرا، آپ نے کتنا سوچنے کا بہترین زاویہ دیا کہ آپ نے فرمایا کہ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگوں کو دے دیا وہ تو خرچ ہو گیا، جو اپنے گھر میں بچا لیا وہ بچ گیا. ہوتا یہی ہے نا کہ جو گوشت آپ نے اپنے گھر کے لیے رکھ لیا کھانے پینے کے لیے، بس وہ بچ گیا، باقی سب جو آپ نے صدقہ کر دیا وہ تقسیم ہو گیا، خرچ ہو گیا. آپ نے فرمایا نہیں، جو صدقہ کیا ہے وہ بچا ہے، کیونکہ کل وہ تمہیں واپس ملے گا اور اضافے کے ساتھ ملے گا، اجر و ثواب کے ساتھ ملے گا، اللہ کی رضا اور خوشنودی ملے گی، جنت کے اعلیٰ ترین اس پر درجات نصیب ہوں گے. تو بچنے والی چیز تو وہ ہے جس دستی کے گوشت کو تم نے گھر میں رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے، یہ نہیں رکھا بلکہ یہ تو خرچ ہوا ہے. تو بچتا وہ ہے جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بچتا وہ نہیں ہے جس کو ہم اپنی زندگی کے اندر کھا پی کر ختم کر دیتے ہیں. بچتا وہ تھوڑی ہے. یہ سوچ، یہ نگاہ کا زاویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دیا تھا. اور جب یہی سوچ انسان کی زندگی کا حصہ ہو جائے تو پھر انسان اپنی آخرت کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوتا ہے بنسبت اپنی دنیا کے اندر جمع کرنے کے بارے میں. اگلی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتبع المیت ثلاثۃ، میت کے مرنے والے کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں، تین چیزیں میت کے پیچھے جاتی ہیں. فیرجع اثنان ویبقى معه واحد، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز باقی رہ جاتی. دو چیزیں واپس آ جاتی، ایک چیز میت کے ساتھ اس کی قبر میں محفوظ رہتی ہے اور وہ اس کے ساتھ رہتی ہے، اس کا ہمدم، اس کا ہمدرد بن کے رہتی ہے، قبر میں بھی، قبر سے اٹھنے کے بعد بھی، حشر کے میدان میں بھی، پل صراط میں بھی، ہر جگہ اس کے ساتھ ساتھ ہو. یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ، وہ تین چیزیں جو انسان کے ساتھ قبر تک جاتی ہیں، وہ ایک تو اس کے گھر والے ہیں جو اس کو کندھا دیتے ہوئے اس کو قبر تک پہنچانے کے لیے، قبرستان تک پہنچانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. دوسرا اس کے ساتھ اس کا مال بھی جاتا ہے، جیسے قبرستان پہنچانے کے لیے چارپائی جس پر اس کو رکھا جاتا ہے، یا اس کے ساتھ چلنے والی گاڑیاں جس پر سوار ہو کر لوگ جا رہے ہوتے ہیں. تو اس کے ساتھ دوسری چیز جانے والی اس کے مال کی شکلیں ہوتی، کسی بھی شکل میں اس کا مال جا رہا ہوتا ہے. اور تیسری چیز وعملہ، اس کا عمل جا رہا ہوتا ہے. قبرستان تک، قبر تک یہ تین چیزیں جاتی ہیں. فیرجع اہلہ ومالہ، تو دو چیزیں جو واپس لوٹتی ہیں وہ اس کے گھر والے اور اس کے مال ہوتے ہیں، یہ واپس آ جاتے ہیں. گھر والے ہاتھ جھاڑتے ہوئے جب قبر میں دفنا کر فارغ ہو جاتے ہیں تو مٹی جھاڑتے ہوئے ہاتھ کو صاف کر کے اپنی زندگی کی مصروفیتوں میں واپس آ جاتے ہیں، منہمک ہو جاتے ہیں. وَيَبْقَى عَمَلُهُ، ہاں ایک تو اس کے گھر والے واپس آ جاتے ہیں، دوسرا اس کا مال بھی واپس آ جاتا ہے کہ جس مال کو قبرستان تک پہنچانے کے لیے لے کے گئے بھی تھے تو وہ مال بھی واپس آ جاتا ہے، چھوڑا نہیں جاتا. اور دو چیزیں تو واپس آ گئی، ایک چیز جو وہاں پر باقی رہ جاتی ہے وہ اس کا عمل. وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اس کا عمل وہاں باقی رہ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا اصل ہمدم کون ہے، ہمدرد کون ہے، کام آنے والا کون ہے، جو ہمارا ایسا رفیق اور ہمدم اور ساتھی ہوتا ہے کہ جو تمام رشتوں سے زیادہ وفادار ثابت ہوتا ہے، وہ عمل ہے، وہ عمل ہے. باقی انسان کے سارے خونی رشتے، قریبی رشتے دار، دوست احباب، یار دوست، جگری یار، جن کے ساتھ انسان کا قلب کا تعلق ہوتا ہے، جو جینے مرنے کے ساتھ قسمیں کھائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سب ہاتھ جھاڑ کے واپس آ جاتے، سب ہاتھ جھاڑ کے واپس آ جاتے. وہ بیوی جس کو وہ چھوڑ کے گیا ہوتا ہے وہی عدت گزار کے کہیں اور نکاح کر رہی ہو. وہ بچے جو اپنے باپ کے نام کو اپنے لیے جو ہے وہ ادب اور احترام کا نشان سمجھتے تھے، آج باپ کے مرنے کے بعد اس باپ کو قصہ پارینہ سمجھ لیتے ہیں. باپ کی زندگی فسانہ بن جاتی. جس اولاد کے لیے انسان ساری زندگی کھپتا تھا اور اپنے خون پسینے کو بہایا کرتا تھا، وہی اولاد اپنے باپ کو بھول جاتی. کچھ دنوں تک تو دعاؤں میں اور اصال ثواب کے اندر یاد رکھتی بھی ہے، بعد میں کون یاد رکھتا ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں فراموش ہو جاتی. کسی بچے کے پاس پھر ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ وہ قبرستان جا کر تھوڑا اپنے باپ کی قبر پہ جا کے کچھ پڑھ لے، وقت ہی نہیں ہوتا، زندگی اتنی مصروف ہوتی. یہ انسان کی زندگی کی حقیقت ہے، یہ انسان کی زندگی کی حقیقت ہے. جس زندگی پر ہم اپنی آخرت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، یہ انسان کی زندگی کی حقیقت.
جس بیوی بچے اور گھر والوں اور اپنی اولاد اور ذریت کے لیے ہم حرام کاموں تک کے ارتکاب سے نہیں بچتے، اپنی اولاد کی حرام خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں، یہی اولاد، یہی گھر والے، یہی قریبی رشتہ دار، یہ سب ایسے بے وفا ثابت ہوتے ہیں کہ قبرستان تک پہنچا کر اپنی زندگی میں دوبارہ مسلو۔ اگر کوئی ہمدم ہے، اگر کوئی ہمدرد ہے، کام آنے والا ساتھی ہے، تو وہ انسان کامل ہے۔ اس حدیث کا تقاضا کیا ہوا، اس حدیث کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے عملی اعتبار سے؟ وہ یہ کہ ہم اپنے ہمدم، اپنے ہمدرد، اپنے ساتھی، اپنے رفیق، اپنے وفادار ساتھی عمل کو حیثیت، فوقیت دیں، اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ ہمارا کام آنے والا ساتھی کل قیامت کے دن بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، ہر جگہ ہمارے پاس زیادہ مقدار میں اور خوب کثرت کے ساتھ ہمارا ساتھی بنے۔ اللہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، بتاؤ تم میں سے کون ایسا شخص ہے کہ جس کے نزدیک اس کے وارث کا مال اس کے اپنے مال سے زیادہ محبوب اور پسند ہو؟ تم میں سے کون شخص ایسا ہے کہ اس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال محبوب ہو؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ما منا احد الا بالہ احب الیہ من مال وارثہ، کہ یا رسول اللہ ہم میں سے تو کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے نزدیک اس کے وارث کا مال اس کے مال سے بھی زیادہ محبوب۔ ہر انسان اپنے مال کو پسند کرتا ہے نا، اپنے وارث کے مال کو تھوڑی پسند کرتا۔ دیکھیں نا، مثال کے طور پر میری ملکیت میں کپڑا ہے، میری ملکیت میں کوئی مال ہے، نقدی ہے، میری ملکیت میں کوئی گاڑی ہے، سواری ہے، یہ میرا مال ہے۔ اور ایک میرے وارث کا مال، مثلا میرے بیٹے کا مال، میری بیوی کا مال، میرے بچوں کا مال، وہ ان کا مال ہے، وہ ان کی ملکیت ہے۔ مجھے میرا مال پسند ہوگا نا، مجھے میرے اپنے بچوں کا یا اپنے وارثوں کا مال تھوڑی پسند ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال اس انداز میں کیا کہ ایک اہم سبق آپ دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، بتاؤ تم میں سے کس کے نزدیک اس کے وارث کا مال اس کے اپنے مال سے زیادہ پسند ہے؟ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا شخص نہیں۔ آپ نے فرمایا، فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالَ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ، اس کا مال تو وہ ہے جو وہ خرچ کر کے آگے روانہ کر دے، صدقہ خیرات کر کے، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آگے روانہ کر دے، اس کا مال تو وہ ہے۔ وَمَالَ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ پیچھے چھوڑ، دنیا میں چھوڑ دے، اس کو خرچ نہ کر سکے، وہ اس کے وارث کا مال ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم اپنے وارث کے مال سے محبت نہیں رکھتے، تم اپنے وارث کے مال کو لینا نہیں چاہتے، حالانکہ تمہارا مال جو کچھ بھی ہے وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وہ ہے تمہارا مال۔ جو تم دنیا میں جمع کرنے میں لگے ہو وہ تمہارا تھوڑی، وہ تمہارے وارث کا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنے وارث کے مال کو جمع کرنے اور اس کو جوڑنے میں لگے ہوئے ہو، اور اس کو تم پسند تو کر رہے ہو۔ عملی زندگی میں تم گویا کہ اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہو کہ تمہارے نزدیک تمہارے وارث کا مال پسند ہے، جبھی تو اس کو جوڑ جوڑ کے رکھنے میں لگے ہوئے ہو، جمع کرنے میں لگے ہوئے ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ تمہیں اپنے وارث کا مال پسند ہے۔ اگر اپنا مال پسند ہوتا تو آخرت میں اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے، کیونکہ وہ تمہارا مال ہے، وہ تمہارا مال۔ دنیا میں جو تم جمع کرنے میں لگے ہوئے تمہارا تھوڑی، یہ تمہارے وارث کا ہے۔ اس کا مطلب تم اپنے وارث کے مال کو پسند کرتے ہو۔ اللہ اکبر، کس پیارے انداز میں آپ نے یہ چیز ہمیں سمجھائی کہ اپنے وارث کے مال کو پسند کرنے کے بجائے اپنے مال کو پسند کرو، اور اپنے مال کو پسند کرنے کی شکل یہ کہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرو، تاکہ وہ مال تمہاری ملکیت کے اعتبار سے آخرت میں سیو ہوتا رہے، محفوظ ہوتا رہے، اللہ کل قیامت کے دن اس کو خوب بڑھا چڑھا کر تمہیں اضافے کے ساتھ واپس کرے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت مطرف اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے والد یہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی اس سورت کی تلاوت کر رہے تھے، الہاکم التکاثر، سورہ تکاثر 30ویں پارے کی سورت ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ذکر کی ہے کہ الہاکم التکاثر، کہ تمہیں ایک دوسرے سے مال کے آگے بڑھنے اور کثرت میں آگے سے آگے بڑھنے نے
غفلت میں ڈال دیا ہے، کہ تم غفلت میں پڑ گئے ہو. قال یقول ابن آدم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت تلاوت کر رہے تھے، میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، یعنی وہ یہ صدا لگا رہا ہوتا ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے، میرا مال کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ وَهَلَّكَ يَا ابْنَ آدم إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، کہ اے ابن آدم تمہارے لیے صرف وہی ہے، تمہارے لیے تو مال صرف وہی ہے، ما اکلت فافنیت، جو تم نے کھا کے ختم کر دیا، وہ تمہارا مال ہے. او لبست فابلیت، یا تم نے پہن کر پرانا کر دیا. او تصدقت فامضیت، یا تم نے صدقہ کر کے اس کو اپنے آگے جاری کر دیا، روانہ کر دیا، یہ تمہارا مال ہے. تو ابن آدم یہ کہتا رہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، اس کو یہی فکر کھائے جا رہی ہوتی ہے، میرا مال میرا مال. حالانکہ مال تو بس 3 شکلوں میں ہوتا ہے، وہی 3 شکلیں جو پیچھے حدیث میں بھی گزری ہیں. پہلی شکل ما اکلت فافنیت، جو کھا کے ختم کر دیا، وہ مال ہے تمہارا. جو پہن کر پرانا کر دیا وہ مال ہے، اور جو صدقہ کر کے آگے روانہ کر دیا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لیس الغنا عن کثرت العرس، مالداری ساز و سامان کی کثرت کا نام نہیں ہے. مالداری ساز و سامان کی کثرت کا نام نہیں ہے، کہ ایک انسان کے پاس مال و متاع، ساز و سامان، دنیا کا مختلف قسم کا سامان، دنیا کے مختلف قسم کے اموال اس کے پاس خوب ہوں، اس کو مالداری تھوڑی کہتے ہیں. اگرچہ ہمارے معاشرے میں، عرف میں، عام لوگوں کی زبانوں پر، عام لوگوں کے ذہنوں پر جو مالداری کا تصور ہے وہ یہی تو ہے نا، کہ مالدار کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ بہت ہو. دولت مند کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس دنیا کے اثاثہ جات اور دنیا کے ساز و سامان کی بہتات ہو، اسی کو کہتے ہیں نا غنی اور مالدار. آپ نے فرمایا نہیں، لیس الغنا عن کثرت العرس، مالداری یہ نہیں ہے کہ ساز و سامان کی کثرت ہو، نہیں نہیں نہیں. ولکن الغنا غنى النفس، اللہ اللہ میں یہ نصیب فرما دے. آپ نے فرمایا مالداری تو دل کے غنا کا نام ہے، دل کے غنا کا نام مالداری ہے، کہ ایک انسان کا دل حریص نہ ہو، مال کے پیچھے ایسی طمع اور لالچ اور ہوس نہ ہو کہ اس کی وجہ سے انسان اللہ کے اور بندوں کے حقوق کو پامال کرنا شروع کر. جو دل کا حریص ہوتا ہے نا، دل انسان کا لالچی بن جائے، تو دولتوں کے انبار میں بھی انسان کی لوگوں کے مال پر رال ٹپک رہی ہوتی. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، کہ انسان دولتوں کے انبار میں بھی اگر بیٹھا ہو نا، تو اتنا حرص اس کی طبیعت میں اور اس کے دل میں اتنی حرص بھری ہوئی ہوتی ہے کہ لوگوں کے مالوں کو دیکھ کر اس کی رال ٹپک. لیکن اگر دل کا غنا انسان کو نصیب ہو جائے تو کچھ نہ ہونے کی حالت میں بھی انسان مستغنی ہوتا ہے، مستغنی ہوتا ہے. اسے لوگوں کے مال پر نگاہ نہیں ہوتی، اسے لوگوں کے مال پر کوئی توجہ نہیں ہوتی کہ فلاں کے پاس یہ، فلاں کے پاس یہ نہیں. وہ اپنی حالت پہ قناعت اختیار کرتا ہے، اپنے رب کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے. جو کچھ اللہ نے دیا اس پر شکر کا دامن تھامتے ہوئے، تسلیم و رضا کا پیکر بن کر اللہ تعالیٰ سے شکر گزار بندے، شکر گزاری کی صفت کو اپنا رہا ہوں. اسے پتا ہوتا ہے کہ مجھے میرے رب نے جو کچھ دیا وہ میرے لیے بہتر ہے. یہ ہے دل کا غنا. تو مالداری ساز و سامان کی کثرت کا نام نہیں ہے، مالداری اس چیز کا نام ہے کہ آپ کا دل مستغنی ہو جائے، آپ لوگوں سے، مخلوق خدا سے مستغنی ہو جائیں، بے نیاز ہو جائیں، بے پرواہ ہو جائیں. آپ کی نگاہ لوگوں کے مالوں پر نہ لگی ہو، آپ اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہو جائیں، تسلیم و رضا کا پیکر بن کے زندگی گزاریں، جو کچھ اللہ نے دیا اس پر قناعت کی صفت کو اپنائیں. یہ ہے غنا. یہ غنا اللہ تبارک و تعالی جس کو نصیب کر دیں وہ غنی ہے. آپ سوچیں، ذرا تصور کریں، فرض کریں ایک آدمی کے پاس لاکھوں نہیں کروڑوں روپے، کھرب پتی ارب پتی ہے، لیکن اس کے دل میں مال کی ایسی حرص اور ہوس ہے کہ وہ لوگوں کے مالوں پر ہی نگاہ لگا کے بیٹھا ہے، اور مزید مال کی حرص اور ہوس میں لگا ہوا ہے کہ کس طرح 2 سے 4 اور بھی میں جمع کروں. تو آپ بتائیے کہ اس میں اور فقیر میں کوئی فرق ہے؟ کہ جو فقیر لوگوں کے گھروں میں جا کے بھکاری بن کے مانگ رہا ہے، اور یہ شخص بھی جو لوگوں کے مالوں پر نگاہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، تو کیا اس میں اور اس میں کوئی فرق ہے؟
کوئی فرق نہیں نا. وہ بھی مال کا پجاری ہے، مال کا حریص ہے، مال کے لیے دھکے کھا رہا ہے، یہ بھی دھکے کھا رہا ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہ ٹھیک ہے کشکول پکڑ کے بھیک مانگنے والا ہے، یہ دولت مند بن کر بھی بھیک مانگنے والے سے کم نہیں ہے. یہ دولت مند بن کر بھی بھیک مانگنے والے سے کم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اگرچہ کشکول نہیں پکڑا ہوا، اگرچہ یہ سدا فقیر بن کے نہیں لگا رہا، لیکن اس میں اور فقیر میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. یہ بھی مال کا پجاری، مال کا حریص، مال کی تڑپ اور مال کی وجہ سے دھکے کھا رہا ہے. مالداری اس چیز کا نام ہے کہ اللہ نے جس حالت میں آپ کو رکھا ہے اس پر قانع بن جائیے، قناعت اختیار کرنے والے بن جائیے. اور یہ مالداری آپ یقین کر لیجئے، اگر آپ گرد و پیش کا جائزہ لیں، یہ مالداری آج ہمارے معاشرے میں بہت کم نظر آتی. باقی بڑے بڑے دولت مند دنیا کے اندر مالدار ہونے کی صورت میں نظر آ رہے ہوتے ہیں دنیا کے اعتبار سے، لیکن یہ جو شریعت کی نگاہ میں مالداری ہے نا، یہ بہت کم ہوتی، بہت کم ہوتی. اللہ ہم سب کو دل کا غنا عطا فرما دے. روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھ کے سویا کریں، اللہ تعالیٰ یہ غنا عطا فرما دے، دل مستغنی ہو جاتا ہے. اس غنا کو حاصل کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی امیدوں کو لوگوں سے منقطع کریں. ہم اپنی نگاہوں کو لوگوں کے مالوں پر لگا کر نہ رکھیں کہ فلاں یہ دے گا، فلاں سے یہاں ملے گا، فلاں سے یہ ملے گا، فلاں سے وہ ملے گا. نہیں نہیں نہیں، ہماری ساری توجہ کا مرکز صرف اور صرف اللہ کی ذات. بڑی اہم قیمتی بات. شرک صرف اس کو تھوڑی کہتے ہیں کہ انسان غیر اللہ کے سامنے پیشانی رکھ دے اور سجدہ کر لے. نہیں نہیں نہیں، صرف شرک اس کو تھوڑی کہتے ہیں. شرک اس کو بھی کہتے ہیں کہ ایک انسان اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر. اللہ اکبر. یہ بھی شرک کے درجے. ٹھیک ہے اس کام کی وجہ سے کوئی مشرک اور کافر نہیں ہوگا، ہم اس کے اوپر کافر یا مشرک ہونے کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، لیکن اس نے گویا کہ جو چیز اللہ رب العزت سے مانگنی تھی، اللہ سے لو لگانی تھی، اس میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیا کہ اپنی امیدوں کا مرکز غیر اللہ کو بنا دیا. ہمارے اسلاف سے، سلف صالحین سے ایک بڑی پیاری دعا منقول ہے: اللہم کما سنت وجہی عن سجود غیرک فسن وجہی عن مسئلت غیرک. اللہ جس طرح تو نے میری پیشانی کو غیر کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے محفوظ رکھا ہے، جس طرح تو نے غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے مجھے بچایا ہے، اے اللہ مجھے غیر اللہ کے سامنے سوال کرنے سے بھی محفوظ کر. کتنے پیارے الفاظ ہیں کہ جس طرح تو نے میری پیشانی کو غیر کے سامنے جھکنے سے محفوظ کیا کہ میں تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے. اے اللہ اسی طرح غیر اللہ کے سامنے مجھے ہاتھ پھیلانے سے بھی بچا لے، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بھی بچا لے. یہ ہے غنا، یہ ہے بے نیازی، اور یہ ہے انسان کا اللہ رب العزت سے امیدیں لگا کر رکھنا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ مال موجود ہے ان سے اپنی امیدوں کو منقطع کرو. اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دل کے غنا کے اعتبار سے مالدار بنیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا: من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے ان کلمات کو، ان نصیحت کی باتوں کو لے لے اور خود ان پر عمل پیرا ہو. او یعلم، یا اگر وہ خود عمل نہ بھی کر سکے تو کم سے کم یعلم من یعمل بہن، کہ وہ سکھا دے کسی ایسے شخص کو کہ جو اس پر عمل کرے. پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے ان نصیحت کے کلمات کو لے اور ان پر عمل پیرا ہو جائے. اگر وہ خود عمل نہیں کرتا تو کم سے کم لے کر دوسروں تک پہنچا دے کہ دوسرے عمل کر لیں. کون ہے؟ آپ نے گویا کہ سوال کیا، ایک ترغیبی انداز میں آپ نے لوگوں کے اندر اشتیاق پیدا کرنے کے لیے، شوق بیدار کرنے کے لیے سوال کیا، کون ہے کہ جو مجھ سے ان کلمات کو لے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، کہ میں حاضر ہوں یا رسول اللہ ان کلمات کو لینے اور سیکھنے کے لیے. چنانچہ فاخذ بیدی، آپ نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور فعد خمسا، آپ نے وہ 5 کلمات گن گن کر میرے سامنے بیان کیے. نصیحت کے وہ 5 کلمات آپ نے گن گن کر مجھے بتائے. بڑی پیاری نصیحت، بہت پیارے کلمات. اللہ کرے کہ ہمارے دلوں کے کانوں سے ہم سننے والے اور عمل کرنے والے بن جائیں. وہ 5 نصیحت کے کلمات سنیے.
فرمایا فقال اتق المحارم تکن اعبد الناس. پہلی نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ دیکھو حرام کاموں سے بچ جاؤ، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. حرام کاموں سے بچ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی منع کردہ تمام باتوں سے بچ کر زندگی گزارو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. دوسری چیز ورزا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس. اللہ نے جو تمہارے لیے تقسیم کر دیا ہے، جو تمہاری قسمت لکھ دی ہے، جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، اس پر راضی ہو جاؤ. تکن اغنى الناس، تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی اور مالدار بن جاؤ. تیسری چیز وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم کامل درجے کے مومن بن جاؤ، کامل درجے کے مومن بن جاؤ گے. اور چوتھی نصیحت وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، تم لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو تم خود اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو. دوہرا معیار مت رکھو کہ دوسروں کے لیے کچھ اور پسند، اپنے لیے کچھ اور پسند کرنا نہیں. تم لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو. تکن مسلمن، تم کامل درجے کے مسلمان بن جاؤ. اور پانچویں نصیحت ولا تکثر الضحک، دیکھو کثرت سے ہنسا مت کرو. یا ہنسنے سے مراد قہقہا مارنا ہے، کیونکہ مطلقاً ہنسنا ممنوع نہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو خود ہنستے تھے، آپ تو خود تبسم فرمایا کرتے تھے، آپ تو خود مسکرایا کرتے تھے. ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن حارث ابن جز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا مسکراتے ہوئے تبسم کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اتنا کسی کو بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. اس کا مطلب تو یہ کہ آپ مسکراتے تھے اور بہت کثرت سے مسکراتے تھے. مسکرانا چاہیے انسان کو، مسکرانا بھی تو ایک نیکی ہے نا. ایک مومن کے ساتھ آپ خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملیں، کشادہ چہرے کے ساتھ ملیں، یہ نیکی ہے. اپنے چہرے پر اس طرح سے جبھی پر ایسے تیوری کے بل نہیں چڑھا کے رکھنے چاہیے کہ کوئی دیکھے تو کہے کہ شاید آپ ناراض ہیں، آپ کو غصہ آیا ہوا ہے، آپ کے چہرے پہ 12 بج رہے ہوں. نہیں نہیں، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ رہنا چاہیے. تو یہاں جو کہا جا رہا ہے نا کہ زیادہ مت ہنسا کرو، اس کا مطلب قہقہا مت مارا کرو. ٹھٹا مارنا، قہقہا مارنا جس کو کہا جاتا ہے، عام طور پر یہ قہقہے اور قہقہوں کی گونج انسان کو غفلت میں ڈال دیتی. اس لیے آپ نے فرمایا لا تکثر الضحک، زیادہ ہنسا اور قہقہا مت مارا کرو. فإن کثرت الضحک، اس لیے کہ یہ جو کثرت سے ہنسنا ہے، کثرت سے قہقہے مارنے ہیں، تمیت القلب، دل کو مردہ کر دیتا ہے. انسان کا دل زندہ نہیں رہتا، دل مردہ بن جاتا ہے. انسان کے قلب کو مردہ کر دیتا ہے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو انسان خود بھی فیل کر سکتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ آپ بہت زیادہ قہقہا اور بہت زیادہ ہنستے مسکرانے میں اور قہقہوں کی گونج میں اگر آپ کچھ وقت گزاریں تو ایسی دل کی کیفیت عجیب سی ہوتی ہے کہ انسان کا دل ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس کے اوپر پہاڑوں جیسا بوجھ رکھا ہوا ہے. ہوتا ہے، یہ انسان کو محسوس بھی ہوتا ہے بعض اوقات. تو یہ دل کی مردگی کا باعث ہے کہ انسان ہر وقت قہقہوں کی گونج میں پڑا رہے، کیونکہ اس سے پھر انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. یہ وہ 5 نصیحتیں ہیں، 5 نصیحتیں بڑی قیمتی اور جامع ترین نصیحتیں. اللہ کرے کہ ہم سب کے دلوں میں اتر جائیں اور ہم عمل کرنے والے بن جائیں. اس حدیث میں ان 5 نصیحتوں کی میں مختصر وضاحت کرتا ہوں. ویسے تفصیل اگر دیکھی جائے تو ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ جس پر انسان کتنی دیر بات کر سکتا ہے، اتنا کچھ اس کے اندر موجود. سب سے پہلی چیز اس حدیث کے اندر سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 نصیحتوں میں یہ فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے ان کلمات کو لے کر عمل کرے، یا اگر نہیں کر سکتا تو کم سے کم عمل کرنے والوں کو بتا دے کہ دوسرے عمل کریں. اس پیرائے پہ ذرا غور کیجئے گا. یہ اسلوب کلام بتا رہا ہے کہ انسان کے لیے سب سے پہلے درجے کی کرنے کی جو چیز ہے وہ ہے خود عمل کرنا. کوئی بھی دین کی بات اگر آپ سنیں، پڑھیں، سیکھیں تو اس کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ دوسروں کو بتانا. سب سے پہلا اس کا تقاضا یہ کہ آپ خود عمل کریں.
اسی لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے درجے میں یہ فرما دیا کہ کون ہے جو مجھ سے ان کلمات کو سیکھ کر ان پر عمل کرے گا. دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ اگر نہ کر سکے عمل تو کم سے کم دوسرے عمل کرنے والوں کو بتا دے، کہ جو لوگ عمل کرنا چاہتے ہیں ان کو کم سے کم بتا دے. تو پہلے درجے میں اصل مقصد پتہ چلا کہ کیا ہے. کسی بھی دین کی بات کو سننے اور پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ خود عمل کرنا. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز ایک مزاج کے درجے میں آ گئی ہے کہ ہم کوئی بھی اچھی بات پڑھیں تو دوسرے کو فوکس کر رہے ہو. ہاں ہاں یہ بہت اچھی بات ہے، لوگوں کے اندر بالکل نہیں ہوتی، لوگ بڑی غلط فہمی کا لوگ غلطیوں کا شکار ہیں، ہم فوراً لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بھائی کسی بھی اچھی بات کو پڑھ کر اپنے آپ کا جائزہ لیں. خود احتسابی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. کوئی اچھی بات، کوئی اچھی حدیث، کوئی اقوال زرعی میں سے کوئی بہترین بات اگر گزر رہی ہے آپ کے سامنے سے، تو آپ اس کو اپنے اوپر فٹ کریں سب سے پہلے کہ میں کس حد تک اس پر عمل کرتا ہوں. ہم فوراً کسی بات کو پڑھ کر سوچتے ہیں ہاں ہمارے معاشرے میں یہ کام نہیں ہوتا، وہ جو ہمارا پڑوسی ہے نا وہ یہ کام نہیں کرتا، اور ہمارے خاندان میں وہ جو فلاں بندہ ہے نا اس کے اندر بھی یہ چیز نہیں پائی جاتی. دوسروں کو دیکھنا شروع کر. سب سے پہلے نمبر پر اپنی ذات کو دیکھیں، اپنی ذات کو دیکھیں. تو پہلی بات تو اس میں یہ سمجھنے کی ہے کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ اصل دین کی بات کے سننے اور پڑھنے کا ادب یہ ہے کہ خود عمل کرو. ہاں دوسرے درجے میں یہ ہے کہ اگر تم خود عمل نہیں بھی کر سکتے تو کم سے کم اس کو لوگوں تک تو پہنچاؤ. ٹھیک ہے تمہیں عمل کا فائدہ نہیں مل سکا لیکن کم سے کم پہنچانے کا ثواب تو ملے گا. یہ دوسرے درجے کی بات. اور اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ دین کی بات سننے یا پڑھنے کا مطلب صرف اپنی ذات تک محدود کرنا نہیں ہے کہ بس آپ نے کوئی چیز پڑھی اور اپنی ذات تک محفوظ رکھیں. نہیں، دین کی بات لوگوں تک پہنچانی چاہیے. بلغوا عنی ولو آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے لوگوں تک پہنچایا کرو، مجھ سے جو نصیحتیں سنتے ہو، فرامین سنتے ہو، اس کو لوگوں تک پہنچایا کرو، اگرچہ کوئی ایک چھوٹی سی آیت ہی کیوں نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ کو گھنٹوں کی تقریریں کرنا آ جائیں پھر آپ لوگوں کو بتائیں. نہیں، کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی بات، خیر کی بات. مثلا آپ نے یہ ادب سن لیا کہ کھانا کھاتے ہوئے دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے. ایک حدیث میں 3 باتیں آئیں. اب یہ حدیث آپ نے سنی کہ کھانا کھاتے ہوئے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. اب یہ آپ نے حدیث سنی، آپ اس حدیث کو، یہ چھوٹی سی بات ہے، آپ لوگوں تک پہنچائیں، اپنے بچوں کو بتائیں. آپ کے گرد و پیش میں جو بھی آپ سے ملتا ہے، آپ کے ساتھ کھانے کے اندر شریک ہوتا ہے، آپ اس کو بتائیں کہ حدیث میں آتا ہے اپنے سامنے سے کھاؤ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. تو خیر کی کوئی بات بھی آپ کو چھوٹی سی چھوٹی بھی کیوں نہ پتہ چل جائے، آپ لوگوں کو بتائیں. آپ لوگوں کو بتائیں تاکہ اس کام کے کرنے والے کا اجر بھی آپ کو ملے گا انشاءاللہ. صدقہ جاری ہے. دوسری بات یہ تو تھی پہلی ابتدائی بات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحتوں کو بیان کرنے سے پہلے آپ نے یہ انداز اختیار کیا. اب ان 5 جملوں کو سمجھیے کہ وہ 5 جملوں میں پہلا جملہ ہے اتق المحارم. حرام چیزوں سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. حالانکہ آپ سوچئے حرام کاموں سے بچنے میں کسی عبادت کے کام میں بظاہر انسان کا لگنا تو نظر نہیں آیا. آپ کے دل میں مثلاً خیال آیا کہ میں جھوٹ بولوں اور کوئی جھوٹ بول کر فائدہ حاصل کروں، اور آپ کو موقع ملا کہ آپ جھوٹ بول کے 2 پیسے کا فائدہ حاصل کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کوئی کام نہیں کیا، آپ نے بس جھوٹ بولنے کو ترک کر دیا. تو بظاہر آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی، آپ نے کوئی روزہ نہیں رکھا، آپ نے کوئی خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ظاہری شکل اختیار نہیں کی، آپ نے کوئی صدقہ خیرات نہیں کیا، آپ نے کوئی حج عمرہ نہیں کیا، آپ ایک جھوٹ سے صرف بچے، آپ نے تو کوئی عبادت نہیں کی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم نے صرف عبادت ہی نہیں بلکہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے کا درجہ حاصل کیا. سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ انسان گناہ نہ کرے. سب سے بڑی عبادت یہ، جس کو ہم عام طور پر یعنی عبادت تو، سب سے بڑی عبادت تو دور کی بات، عبادت بھی نہیں سمجھتے. یعنی عمومی طور پر مزاج لوگوں کا یہ نظر آتا ہے کہ گناہ سے بچنے کو عبادت بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ صرف عبادت ہی نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کی عبادت. ہمارے اکابر اسلاف فرماتے ہیں کہ ایک انسان کا گناہ اور حرام کام سے بچ جانا 1000 رکعت تہجد کے پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے.
آپ کو 1000 رکعت تہجد کے پڑھنے سے وہ انوار اور وہ نورانیت حاصل نہیں ہو سکتی جو آپ کو ایک گناہ کے بچنے سے اور ایک گناہ کے تقاضے کو دبانے کی برکت سے حاصل. یہ حقیقت دل میں اتار لیجئے کہ گناہ سے بچنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. اعلیٰ درجے کی عبادت، صرف عبادت نہیں. لوگوں میں سب سے بڑی عبادت کا معیار گناہوں سے بچنا ہے. ایک روایت میں آتا ہے، ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص رات کو تہجد میں اور قیام اللیل میں خوب کھڑے ہونے اور تھکنے والے کے مقام اور درجے تک نہیں پہنچ سکتا، اس جیسی عبادت نہیں کر سکتا راتوں کو اٹھ کر، تو اس کو چاہیے کہ گناہ سے بچے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہی اس کے مقام تک پہنچا دیں. گناہ سے بچنا یہ عبادت کا اعلیٰ درجے کا معیار. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اس چیز کے اندر بہت پیچھے. مسلمانوں کی مجموعی صورتحال ایسی ہے کہ عمرہ کرنے والے کم نہیں ہیں، حج کرنے والے کم نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں اتنی تعداد کبھی پہلے کبھی ہوا کرتی تھی. صدقہ خیرات کرنے والے، روزہ رکھنے والے، عمرہ حج کرنے والے، خیر کے کاموں میں بڑھنے والے خوب نظر آتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ گناہ سے بچنے والے مجھے نظر آئیں تو آپ کو ایسے لوگ ڈھونڈنے سے بھی مشکل سے ملیں گے کہ جو گناہوں سے بچتے ہوں. معاشرتی زندگی میں، معاملات کے اندر، ازدواجی زندگی میں، گھریلو زندگی میں تکلیف پہنچانے سے، ایذا رسانی سے، حق تلفی سے، ظلم زیادتی سے، اللہ اور اس کی مخلوق کی نہ حق تلفی کرنے سے جو بچتے ہیں، ایسے لوگ ڈھونڈنے سے ملتے ہیں. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے گناہوں سے بچنے کا اپنا مزاج بنائیں اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ یہ صرف عبادت نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کی عبادت. دوسری چیز اس میں ذکر کی گئی ہے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، اپنی قسمت پر اور مقدر پر راضی ہو جاؤ، تم لوگوں میں سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. اس کی وضاحت ابھی ہم پچھلی حدیثوں میں کر چکے ہیں کہ غنا اور مالداری اس چیز کا نام نہیں ہے کہ دولت کی کثرت ہو. آپ کا دل مستغنی اور بے نیاز ہو جائے، آپ کی نگاہ لوگوں کے مالوں پر نہ لگی ہو، آپ اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہوں، تسلیم و رضا کا پیکر بن جائے اور شکر گزاری اور قناعت کی دولت آپ کو نصیب ہو جائے، آپ سب سے بڑے مالدار. تیسری چیز اس میں ذکر کی گئی ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم کامل درجے کے مومن بن جاؤ. پڑوسی کا مطلب وہ صرف پڑوسی نہیں ہے کہ جو آپ کے برابر میں رہتا ہو. پڑوسی میں یہ بھی شامل ہے کہ کوئی تھوڑی دیر کا ساتھ آپ کا کسی کو ملے تو کہ وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے. بھلے آپ سفر میں تھوڑی دیر کی ٹریولنگ میں کسی کے ساتھ بیٹھے ہو تو آپ کے برابر میں بیٹھنے والا بھی آپ کا پڑوسی. اسی طرح لائف پارٹنر، انسان کا جو جیون ساتھی ہوتا ہے، یہ بھی انسان کا پڑوسی ہوتا ہے، ساری زندگی کا ساتھ ہوتا ہے. تو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، پڑوسی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرے. دو شخص جو تھوڑی دیر کے لیے آپس میں اگر ایک دوسرے کے ساتھ کچھ سفر میں ساتھ ہوں، وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ انسان کے کامل مومن ہونے کی نشانی. چوتھی چیز اس میں یہ ذکر کی گئی ہے کہ انسان کا زندگی کا دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہم اپنے لیے کوئی چیز لیں تو اعلیٰ درجے کی پسند کریں اور جب لوگوں کو دیں تو ہم اس کو گرا پڑا دے دیں. نہیں، اپنا اور لوگوں کا معیار آپ کا ایک ہونا چاہیے. جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ لوگوں کے لیے پسند کریں. حدیث میں آتا ہے تم کامل درجے کے مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. دیکھیں نا، اگر مثال کے طور پر آپ کا کوئی ملازم ہے، آپ کا کوئی خادم ہے، آپ کا کوئی نوکر ہے، اس سے غلطی ہو گئی، آپ سوچیں اس موقع پر اللہ نے آپ کو ٹھیک ہے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اقتدار دیا ہے، آپ اس کے اوپر ایک فوقیت رکھتے ہیں، آپ اس کو ڈانٹ سکتے ہیں، سزا دے سکتے ہیں. لیکن آپ سوچیں اس موقع پر کہ میں اگر اس کی جگہ ہوتا تو میں کیا چاہتا. یہی نا کہ مجھے معاف کر دیا جائے، اگنور کر دیا جائے. تو جب آپ اپنے لیے یہی چاہتے ہیں، اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اپنے اوپر کے درجے کے لوگوں کے بارے میں آپ یہی پسند کرتے ہیں کہ وہ مجھے معاف کر دیں، تو آپ اپنے نیچے کے لوگوں کے ساتھ یہ کہ معاملہ کیوں کرتے ہیں کہ ان کو سزا دینا ضروری سمجھتے ہیں. کہتے ہیں جی سزا اگر نہ دینا تو ان کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں. یہی جملہ آپ اپنے اوپر فٹ کر سکتے ہیں کہ آپ بھی اگر کسی کے ماتحت کام کرتے ہیں تو کیا آپ اپنے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ضرور سزا دینی چاہیے نہیں تو میں بگڑ جاؤں گا. ہم نے اپنا معیار کچھ اور رکھا ہے. قرآن کریم میں سورہ مطففین کی ابتدائی آیات میں ذکر کیا گیا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ،
ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اور آگے ان کی پہچان اور ان کی صفت یہ ذکر کی ہے کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ لوگوں سے کیل کر کے وزن کر کے لیتے ہیں تو خوب پورا پورا لیتے ہیں، پورا پورا، کہ ایک وزن ایک رتی ماشا بھی کم نہ ہو، کیونکہ جب لینے کا معاملہ ہے نا تو کوئی کمی برداشت نہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب کیل کر کے وزن کر کے لوگوں کو دیتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں، پھر کمی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم تھوڑی لے رہے ہیں، اب تو دوسرے کو دے رہے ہیں نا۔ اب اگر 2 پیسے کی اس کے اندر اگر ہم بچت کر سکتے ہیں اور اگر ہم اس کے اندر کچھ مال بچا سکتے ہیں، ڈنڈی مار سکتے ہیں، تو ہم کریں گے۔ کیوں؟ ہمارا تھوڑی نقصان ہو رہا ہے، نقصان تو کسی اور کا ہو رہا ہے، وہ بھی تو ہمارا بھائی ہے۔ ہم اپنے لیے نقصان جب برداشت نہیں کرتے تو دوسرے کے لیے کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ یہ دوہرا معیار، الگ الگ معیار ختم کر دیں، اپنی زندگی کے اندر یہ معیار بنائیں، جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کروں۔ احب لنفسک ما تحب لنفسک، احب للناس ما تحب لنفسک، تم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم خود اپنی ذات کے لیے پسند کرتے۔ 5ویں اور آخری نصیحت اس میں یہ ہے کہ زیادہ ہنسنا، قہقہے مار، اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ یہاں ہنسنے کا مطلب قہقہا مارنا ہے، بہت زیادہ ہنسی مذاق ٹھٹا، اور ہر وقت انسان کا کھی لگے رہنا، ہر وقت یاروں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہنسی مذاق، زندگی کا مقصد بس یہی بن جائے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کے دل کی حالت آہستہ آہستہ مردگی کی طرف چلی جائے۔ ٹھیک ہے، ضرور ہنسے، میں نے عرض کیا، اسی لیے شروع میں یہ میں نے وضاحت کر دی، قہقہا سے منع کیا جا رہا ہے، ٹھٹے مارنے سے منع کیا جا رہا ہے، وہ بھی حد سے آگے بڑھ کر، کبھی کبھی سے نہیں۔ ہاں، دائمی طور پر مسکراہٹ سے منع نہیں کیا جا رہا، بلکہ وہ تو خود حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ مسکرایا کرتے تھے، آپ خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں نے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ سے آنکھ ملی ہے، ہمیشہ آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، مسکرایا کریں، مسکرانا نیکی ہے، لیکن مسکرانے کے نام پر ہمیشہ ٹھٹے مارنا، ہنسی مذاق کا یہ معاملہ کہ ہر وقت کھی لگی ہوئی ہے، ہر وقت ہنسی مذاق، ہر وقت قہقہے کی گونج، یہ دل کو مردہ کر دے۔ سنجیدگی بھی تو ہونی چاہیے، سنجیدگی اور متانت بھی ہونی چاہیے۔ یہ 5 نصیحتوں کا بہترین مجموعہ، یہ حدیث یاد رکھیے، مسند احمد و ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحتیں ہاتھ پکڑ کر، صحابی کے ہاتھ کو پکڑ کر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر آپ نے گن گن کر 5 نصیحتیں فرمائی، گن گن کر 5 نصیحتیں۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر اتار دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہم سب کی کامل مغفرت فرما، بخشش فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، کبیرہ صغیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما، قدیم اور جدید تمام گناہوں کو معاف فرما، قصداً سہون کیے گئے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، دن کے اجالوں میں کیے گئے گناہ اور رات کے اندھیروں میں کیے گئے گناہ، سارے گناہ معاف فرما، خلوتوں اور تنہائیوں کے گناہوں کو معاف فرما، تاریکیوں کے گناہوں کو معاف فرما، جلوتوں کے، محفلوں کے، مجلسوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم، حقوق اللہ سے متعلق ہونے والی کوتاہیوں کو بھی معاف فرما، حقوق العباد میں ہونے والی حق تلفیوں کو بھی معاف فرما۔ جن لوگوں کے دل ہم نے دکھائے، جن لوگوں کے حق کو کھایا، جن لوگوں کے اللہ ہم نے اذیت اور تکلیف کا سبب بن کر یا اللہ ان کے اللہ بددعائیں لی ہیں، اے رب کریم، ہمیں مرنے سے پہلے ان سے معافی تلافی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ان کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ تو ان کو ہم سے راضی کر دے، خوش کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ کل یہی حقوق العباد کی حق تلفیاں ہمارے لیے جان لیوا اور ہلاکت کا ذریعہ بن جائیں۔ اے رب کریم، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما، دونوں جہاں کے مالک اے اللہ، ہم سب کو دونوں جہاں کی عزتیں نصیب فرما، کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرما۔ ہماری اس محفل کو، ہماری اس مجلس کو، ہمارے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو لوگ بھی یا اللہ عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ ہدایت اور اصلاح کی فکر لے کر اس سلسلے میں شامل ہوتے ہیں، یا اللہ اس سلسلے سے جڑتے ہیں، یا اللہ سب کی یا اللہ تمام مرادوں میں کامیابی نصیب فرما، سب کو ہدایت کے نور سے منور فرما، سب کو یا اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔